باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم کسی طرح اس کو لیتے ہو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکی ہے۔ یعنی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہ رہے ہو دوسری بیوی سے شادی کرنے کے واسطے، تو اس کو جو مال دیے وہ نہ لینا۔ تو تم کس طرح ان لوگ سے لیں گے جب کہ تم ان لوگ کا اپنا مال ان لوگ کے حوالے کر چکے تھے اور اقرار بھی کر لیے تھے مضبوط والا کے پر اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہاری باپ دادا اور نانا کے نکاح میں رہ چکے ہو، مگر جو بات گزر گئی، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور وہ بہت برا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں اور تمہاری مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہے، اور تمہاری دودھ پلائی بہن اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری پرورش میں رکھی ہے ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی ہے، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہو، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کون سی عورتیں حرام ہیں ہم پر، کون ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے پھپھوائیں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری ماں جو تم کو دودھ پلائی ہوئی ماں اور دودھ پلائی ماں کی بیٹی بہنیں اور بیویوں کی مائیں، تمہاری پرورش میں رہتی ہوئی ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی ہو۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی بیوی ہے اور دوسری شادی کرے تو تمہارے ساتھ بیوی ہے، تو اگر صحبت نہیں ہوئی تو ان کی بیٹیاں حلال ہے، اگر نہیں ان کے ساتھ صحبت ہو گئی تو ان کی بیٹیاں حرام ہیں، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ شادی کرنا وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا بول کے بول رہا تھا، اس کے بعد ہم کو کرو بول کے بول رہا۔ آیت نمبر 25 میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، جو تمہاری ملکیت میں آ جائے وہ حرام نہیں ہے کہ یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم پر حلال ہے، اس طرح کہ تم مال خرچ کے ان سے نکاح کرو بشرط یہ کہ عفت مقصود ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو، اگر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کمی یا بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو تم میں سے مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ مومن لڑکی سے نکاح کر لو جو اپنے آپس میں ہی کی ملکیت ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں سب برابر ہو تو ان کی ملکیتوں کی مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا کرو، اور ان دو دستور کے مطابق مہر ادا کیا کرو، اگر وہ نکاح میں آ کر بھی بدکاری کرے تو سزائے عذاب عورتوں کے لیے ہے جن کی آدھی سزا لونڈی کے لیے ہے، یعنی عورتوں کے لونڈی یعنی کام والی کے ایسے یہ ہے کہ 100 میں سے 50 کوڑے، یہ رعایت اس کے لیے نہ ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات انسٹرکشنز تم کو کھول کر بیان کر دے اور پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ کو خوب جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تو تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے
گمراہ ہو جاؤ اور بہت دور چلے جاؤ۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کو پیدا ہی ہوا ہے کمزور اور نفیس۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، البتہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہے، کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو ایسے حد سے آگے بڑھ کر ظلم کرے گا تو ہم اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کا مقام عطا کر دیں گے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس چیز کی حرص نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، مردوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا اور عورتوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے یا دوسرے قریبی رشتہ دار اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے جو دوسرے قریبی رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے انہیں ان کا حصہ ادا کر دو، اللہ تو ہر چیز کا دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرد عورت کے محافظ اور نگران ہے اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں، پھر نیک بیویاں فرمانبرداری ہوتی ہے، شوہروں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ کو گھر کی نگرانی ہوتی ہے، اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگے ہو تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سوا مت کرو، لیٹنا بند کر دو اور ان کو گھر میں قید کر لو، اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دو، ان پر بہانہ تلاش مت کرو، اور اللہ بڑی ہی رأفت اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی لڑائی ہے تو تم ایک آدمی کے خاندان میں سے ایک آدمی اور عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی جو نیک اور اچھا ہو، یہ دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان دونوں میں صلح کرا دے، اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دے گا، اللہ تو خوب جاننے والا اور خبردار ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں پڑوسیوں کے اور آس پاس والے پڑوسیوں اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اللہ ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور خود پرست ہو۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اس سے بھی چھپا رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے اللہ نے ذلت کی سزا تیار رکھی ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، پر یہ تو شیطان کے ساتھی ہے، جن کا ساتھی شیطان ہے وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا کیا بگڑ جاتا ہے اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کا ڈبل دیتا ہے اور اجر عظیم عطا کرتا ہے۔
صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔